آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں جس نے آپ کہہ لیں پچھلے کچھ عرصے میں کافی ہلچل مچائی ہے بین الاقوامی تعلقات میں، خاص طور پہ علاقائی سلامتی کے حوالے سے۔ جی، بات ہو رہی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حال ہی میں طے پانے والے نئے اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ یعنی SMDA کی۔ یہ 17 سپٹمبر 2025 کو سائن ہوا اور اس معاہدے کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی تفصیلی تجزیہ ہے ریٹائرڈ میجر طارق محمود کا۔ وہ اس معاہدے پر دستخط کے وقت خود سعودی عرب میں موجود تھے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اسی تجزیے کی روشنی میں دیکھیں کہ اس معاہدے کا پس منظر کیا ہے، اس کی باریکیاں کیا ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو جوہری پہلو سے جڑا سوال ہے اور مختلف ممکنہ صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے وہ نقطہ جس نے سب سے زیادہ توجہ کھینچی وہ پاکستانی وزیر دفاع کا بیان تھا کہ ضرورت پڑنے پر پاکستان کا جوہری پروگرام سعودی عرب کو دستیاب ہوگا۔ اب یہ دستیاب، اس کا کیا مطلب ہے؟ آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ میجر طارق محمود کے تجزیے کی مدد سے ان تمام پہلوؤں کو سمجھا جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات، جیسا کہ تجزیہ بھی کہتا ہے، یہ معاہدہ کوئی اچانک واقعہ نہیں ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تو بہت پرانے ہیں۔ جی بالکل، کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ ان میں سفارت کاری بھی ہے، مذہب کا عنصر بھی، معیشت اور دفاع تو ہے ہی۔ ہاں، مطلب پاکستان تو ایک عرصے سے سعودی فوجی اہلکاروں کی تربیت کر رہا ہے، فوجی مشیر بھی بھیجتا رہا ہے، اور کبھی کبھی تو اپنے فوجی دستے بھی تعینات کیے ہیں وہاں ان کے سیکیورٹی مقاصد کے لیے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف سے دیکھیں تو سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو مستقل مالی مدد بھی ملتی رہی ہے، کبھی قرضوں کی شکل میں، کبھی سستے تیل، کبھی سرمایہ کاری کی۔ تو یہ ایک طرح سے دو طرفہ تعلق رہا ہے۔ تو میجر طارق محمود کے تجزیے کے مطابق یہ جو نیا معاہدہ ہے SMDA، یہ بڑی حد تک انہیں پہلے سے موجود گہرے تعلقات کو ایک، آپ کہہ لیں، ایک رسمی، ایک قانونی شکل دے رہا ہے، انہیں ایک اسٹریٹجک وزن دے رہا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، تعلقات پرانے ہیں، انہیں رسمی شکل دی گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی کیوں؟ مطلب اس وقت ہی یہ معاہدہ کیوں ہوا؟ کوئی خاص وجہ تھی اس ٹائمنگ کی؟ جی، تجزیہ اس کے اہم وجوہات بتاتا ہے۔ ایک تو دیکھیں، خطے میں سیکیورٹی کے خدشات بڑھ رہے تھے، جیسے دوحہ میں وہ جو اسرائیلی حملہ ہوا یا خلیج میں دوسرے واقعات ہوئے، اس سے یقیناً ریاض پر دباؤ بڑھا۔ دوسرا شاید یہ بھی تھا کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں جیسے امریکہ، ان کی سیکیورٹی ضمانتوں پر پہلے جیسا مکمل انحصار، شاید اس پر کچھ سوالات اٹھ رہے تھے۔ تو ریاض یہ چاہتا تھا کہ اپنے سیکیورٹی پارٹنرز کو مزید بڑھائے، تعلقات کو گہرا کرے۔ تو تجزیہ کار اسے یوں سمجھے، سعودی عرب کی جانب سے اپنے دفاعی آپشنز کو وسیع کرنے، انہیں مضبوط کرنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر خود معاہدے پر آئیں، جی، جو عوامی طور پر بتایا گیا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ موٹی موٹی باتیں کیا ہیں؟ دیکھیں، جو پبلک میں معلومات ہے وہ تو کافی عمومی سی ہیں۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ سمجھا جائے گا اور دفاعی تعاون کو مزید گہرا کیا جائے گا۔ اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، مشترکہ ڈیٹرنس کی بات ہے، یعنی مل کر دشمن کو روکنا، اور قریبی فوجی رابطہ کاری، یہ ہے وہ موٹی باتیں۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ میرا مطلب ہے ایسے معاہدے میں تو بہت تفصیلات ہوتی ہوں گی نا، کیا وہ سب واضح ہیں؟ یہیں پر، جی، یہیں پر میجر طارق محمود ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو عوامی متن ہے وہ تو صرف ایک خلاصہ ہے، سمری ہے، اس میں عملی تفصیلات وہ نہیں ہے۔ مثلاً یہ صاف نہیں ہے کہ معاہدے کو اصل میں ایکٹیویٹ کب اور کیسے کیا جائے گا، کس قسم کا حملہ ہو تو یہ لاگو ہوگا، کیا فوجی اڈے دینے کی بات ہے، فوجیوں کی تعیناتی، اور سب سے اہم، کمانڈ اینڈ کنٹرول کا کیا ہوگا، یعنی فیصلہ کون کرے گا۔ اور اگر بات اسٹریٹجک ہتھیاروں تک گئی، یعنی جوہری ہتھیاروں تک، تو ان کے استعمال کے اصول کیا ہوں گے، یہ سب چیزیں غائب ہیں۔ تو یہ ابہام کیوں ہے؟ جان بوجھ کر؟ تجزیے کے مطابق شاید دونوں باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے جان بوجھ کر رکھا گیا ہو تاکہ سیاسی لچک رہے، فیصلے کی گنجائش رہے، لیکن یہ خطرناک بھی ہے کیونکہ بحران کی صورت میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اصل اہمیت ان معاہدوں کی ہوگی جو شاید بعد میں ہوں، عمل درآمد کے معاہدے جنہیں کہتے ہیں امپلیمنٹنگ ایگریمنٹس، اور کسی بھی بحران کے بعد سیاسی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے۔
देखें, एक सियासी इत्तेहाद का ऐलान कर देना अलग बात है, और एक मुकम्मल ऑपरेशनल कानूनी तौर पर पाबंद निज़ाम बनाना जिसमें बहुत तफसीली मंसूबाबंदी और लॉजिस्टिक्स चाहिए, वो बिल्कुल दूसरी बात है। और यहीं से हम इस मुआहदे के सबसे आप कह लें हसास या सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस पहलू पर आते हैं, जौहरी सवाल। वज़ीर दिफा का वो बयान कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम सऊदी अरब को दस्तयाब होगा, इस एक लफ्ज़ ने तो तूफान उठा दिया है। तज्जिया क्या कहता है, इस दस्तयाबी का क्या मतलब हो सकता है? जी, ये बहुत अहम सवाल है। तज्जिया इस दस्तयाबी के 3 मुमकिना दर्जे या मतलब बताता है। हम इन्हें कम से ज़्यादा संगीन की तरतीब में देख सकते हैं। पहला दर्जा, जो तज्जिये के मुताबिक सबसे ज़्यादा मुमकिना है, वो है एक एलानिया या उसूली ज़मानत, डिक्लेरेटरी या नॉर्मेटिव गारंटी। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये एक अवामी वादा है कि भाई अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसके दिफा में खड़ा होगा या जवाबी कार्रवाई करेगा। ये बुनियादी तौर पर एक सियासी सिग्नल है। मकसद है हमला आवर को रोकना। इसमें हथियारों की कोई जिस्मानी मुंतकली या मुश्तरका कंट्रोल की बात नहीं है। मेजर तारिक महमूद के मुताबिक वजीर दिफा का जो हालिया बयान है, वो गालिबन इसी सियासी दस्तयाबी के जुमरे में आता है। अच्छा, यानी सिर्फ एक बयान, एक वादा। जी, एक मजबूत सियासी वादा। अब दूसरा मुमकिना दर्जा है ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन और मंसूबाबंदी का, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ममालिक मिलकर हिंगामी मंसूबे बनाएं, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुमकिना अहदाफ की निशानदेही करें, और बहरान की सूरत में राब्ते कैसे होंगे, फैसले कैसे होंगे, इसका तरीक़ाकार वज़ा करें। उसके लिए जाहिर है महफूज मुवासलाती निज़ाम चाहिए, मुश्तरका सेल्स बनेंगे, मुत्तफ़िका उसूल बनेंगे कि कब क्या करना है। ये पहले दर्जे से ज़्यादा गहरा ताउन है, लेकिन अब भी इसमें हथियारों की मुंतकिली या कंट्रोल देना शामिल नहीं। तज्जिया इसे एक मुमकिना दरमियानी रास्ता समझता है। इससे डिटेरेंस मजबूत होता है, लेकिन जौहरी फैलाव के जो बड़े खतरात हैं उनसे बचा जा सकता है। इम्कान है कि मुस्तकबिल करीब में ज़्यादातर काम इसी दायरे में हो। और तीसरा दर्जा, जो सबसे खतरनाक है? जी, तीसरा और सबसे संगीन दर्जा है जिस्मानी इश्तराक या बेसिंग या वॉरहेड्स की मुंतकली। फिजिकल शेयरिंग, बेसिंग और ट्रांसफर, यानी बाकायदा पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम या जौहरी वॉरहेड सऊदी सरजमीन पर रखे जाएं, या उनका कंट्रोल मुश्तरका हो या सऊदी अरब को दे दिया जाए। तज्जिया बिल्कुल वाजे करता है कि ऐसा कोई भी कदम कानूनी और सियासी तौर पर आप समझें कि धमाका खेज होगा। ये एनपीटी यानी जौहरी अदम फैलाव के आलमी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी समझी जा सकती है। इस पर सख्त आलमी पाबंदियां लग सकती हैं और इसे छुपाना भी तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए इस तीसरे ऑप्शन का इम्कान, इसके जो बहुत भारी सिफारती, कानूनी और ऑपरेशनल अखराजात हैं, उनकी वजह से मुस्तकबिल करीब में ना होने के बराबर समझा जाता है। यानी अमली तौर पर हथियार देना तो बहुत ही मुश्किल लगता है, कम से कम अभी। लेकिन अगर सिर्फ सियासी ज़मानत भी है या दूसरे दर्जे के कोऑर्डिनेशन भी है, तो भी ये सवाल तो अपनी जगह है कि बहरान में फैसला कौन करेगा। ये कमांड एंड कंट्रोल यानी C2 का जो मसला है, उस पर तज्जिए में कुछ है? जी हाँ, ये एक इंतहाई आप कहें नाजुक और पेचीदा नुक्ता है। तज्जिए में इस पर बात हुई है। देखें, एक काबिले एतमाद जौहरी डेटरेंस यानी एक ऐसी धमकी जिस पर दुश्मन यकीन करे, उसके लिए बहुत ही महफूज और काबिले एतमाद कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन का निज़ाम चाहिए होता है। C3 कहते हैं। अब जब आप ये निज़ाम किसी दूसरे मुल्क के साथ शेयर करते हैं, चाहे वो कितना ही करीबी इत्तहादी क्यों ना हो, तो ये सारा निज़ाम बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। गलती का इम्कान, हादसे का या गलत इस्तेमाल का खतरा वो कई गुना बढ़ जाता है। पाकिस्तान की जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है, उन्हें इसके लिए ऐसे प्रोटोकॉल बनाने होंगे जो बिल्कुल फूल प्रूफ हों, और ये इतना हसास मामला होता है कि इसकी तफसीलात कभी अवामी सतह पर नहीं आती, और इस पर मुल्क के अंदर भी शदीद बहस हो सकती है। ठीक। तो खुलासा कलाम ये है कि तज्जिए की रोशनी में ये तो लगता है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को एक मजबूत सियासी जौहरी जमानत दी है। ये बजाते खुद एक बड़ा कदम है, लेकिन इस बात का इम्कान बहुत कम है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में जौहरी हथियार जिस्मानी तौर पर मुंतकिल करेगा या सऊदी सरजमीन पर तैनात करेगा, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अलबत्ता अगर मुस्तकबिल में ये ताल्लुक इस सिमत बढ़ता है, यानी जिस्मानी इश्तराक की तरफ, तो उसके इलाकाई और आलमी सतह पर बहुत गहरे और आप कहें ड्रामाई नताइज होंगे।
یہ تو ہوئی معاہدے کی اپنی نوعیت اور جوہری سوال کی بات. اب ذرا کچھ عملی صورتحالوں کو دیکھتے ہیں. میجر طارق محمود کے تجزیے کی روشنی میں ہی فرض کریں خدا نہ خواستہ اگر اسرائیل سعودی عرب پر حملہ کر دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ ریاض کیا کرے گا؟ پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں سعودی عرب کا پہلا رد عمل تو روایتی ہوگا، یعنی فضائی دفاع، جوابی حملے کی کوشش اور اتحادیوں سے خاص طور پر امریکہ سے سفارتی اور فوجی مدد مانگنا. اور یہ تقریباً یقینی ہے کہ ریاض عوامی سطح پر ایس ایم ڈی اے کا حوالہ دے گا اور پاکستان سے مدد کی درخواست کرے گا. تو کیا پھر پاکستان جیسا کہ عام تاثر ہے فوراً میزائل اور جوہری ہتھیار بھیج دے گا اسرائیل کے خلاف استعمال کے لیے؟ یہاں تجزیہ بہت محتاط ہے. جہاں تک میزائلوں کا تعلق ہے، خاص طور پر روایتی وار ہیڈ والے یا بیلسٹک میزائل جیسے شاہین سیریز، تو نظریاتی طور پر پاکستان انہیں دور سے ڈیٹرنس کے لیے استعمال کر سکتا ہے یا سگنل دینے کے لیے ان کی پوزیشننگ کر سکتا ہے. لیکن اسرائیل کے خلاف سعودی جوابی حملے کی حمایت میں ان میزائلوں کو باقاعدہ منتقل کرنا یا فائر کرنا یہ ایک بہت بڑی فوجی کشیدگی کو جنم دے گا. اس میں بہت زیادہ لاجسٹکس لگیں گی اور جنگ کے پھیلنے کا شدید خطرہ ہوگا. اور جوہری ہتھیار؟ جوہری ہتھیاروں کی بات کریں تو جیسا ہم نے پہلے تفصیل سے بات کی، ان کی جسمانی منتقلی تو فوری طور پر تقریباً ناممکن ہے. یہ بہت سی سفارتی اور قانونی سرخ لکیروں کو پار کرنے والی بات ہوگی. این پی ٹی کا مسئلہ، امریکہ اور مغرب کا شدید رد عمل. تجزیہ یہی کہتا ہے کہ دستیاب ہونے کا مطلب ہتھیار حوالے کرنا نہیں ہے. زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ پاکستان اعلانیہ طور پر یا شاید خفیہ ذرائع سے یہ سگنل دے کہ وہ سعودی دفاع میں کچھ اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا اپنی ڈیٹرنٹ دھمکیوں کو سعودی عرب کے ساتھ مربوط کرے. یہ خود بھی ایک بہت خطرناک کشیدگی ہوگی، بہت غیر مستحکم کرنے والی بات، لیکن یہ جسمانی منتقلی سے بہرحال ایک کمتر سطح ہے. اور امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا اس صورتحال میں؟ کیا وہ پاکستان کو اجازت دے گا کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کرے؟ تجزیہ اس معاملے میں بالکل واضح ہے. امریکہ کی طرف سے ایسی کسی کارروائی کی کوئی گارنٹی شدہ اجازت نہیں ہوگی، بلکہ امکان اس کے الٹ ہے. امریکہ اسرائیل تعلقات بہت گہرے ہیں. واشنگٹن کسی بھی ایسی صورتحال پر سخت تشویش میں مبتلا ہوگا جہاں کوئی تیسرا ملک اسرائیل کے خلاف خطرات پیدا کرے، خاص طور پر اگر وہ جوہری نوعیت کی ہوں. امریکہ کے پاس پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے معاشی اور فوجی ذرائع موجود ہیں، اور وہ یقیناً انہیں استعمال کر کے پاکستان کو اسرائیل کے خلاف براہ راست فوجی کارروائی سے باز رکھنے کی پوری کوشش کرے گا، خاص طور پر اگر جوہری ہتھیاروں کا کوئی ذکر آیا. تو مختصر یہ کہ اگر پاکستان نے ایسی کوشش کی تو اسے واشنگٹن اور دیگر مغربی دارالحکومتوں سے شدید سفارتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا. جی بالکل. تو اس منظرنامے کا عملی نتیجہ کیا نکل سکتا ہے پھر؟ غالب امکان یہی ہے جیسا تجزیہ بتاتا ہے کہ پس پردہ شدید سفارتی کوششیں ہوں گی، بیانات اور فوجی نقل و حرکت کے ذریعے سخت پیغام رسانی یعنی سگنلنگ ہوگی. لیکن پاکستان کی طرف سے اسرائیل پر براہ راست میزائل یا جوہری حملے کا امکان بہت ہی کم ہے. بین الاقوامی برادری پوری کوشش کرے گی کہ دو جوہری طاقتوں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان براہ راست تصادم نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسرا منظرنامہ لیتے ہیں. اگر ایران یا یمن میں حوثی سعودی عرب کے ساتھ کوئی محدود جنگ شروع کر دیتے ہیں، کیا پاکستان ایس ایم ڈی اے کے تحت ان کے خلاف سعودی عرب کا دفاع کرے گا؟ یہاں تجزیہ دو مختلف صورتوں میں فرق کرتا ہے. پہلی صورت، اگر یمن سے ہوتھیوں کے حملے ہوتے ہیں، ڈرون یا میزائل حملے جو کم سے درمیانی شدت کے ہوں، ایسی صورت میں سعودی رد عمل زیادہ تر روایتی ہوگا، فضائی دفاع، جوابی کارروائی وغیرہ، اور وہ اتحادیوں سے بشمول پاکستان انٹیلیجنس یا لاجسٹکس میں مدد مانگیں گے. اس صورت میں پاکستان کا کردار غالباً انٹیلیجنس شیئرنگ تک محدود رہے گا، یا فضائی دفاع میں مشورہ دینے تک، کچھ ماہرین بھیجنے تک، یا محدود تربیت یا ساز و سامان کی فراہمی تک. تجزیے کے مطابق پاکستان اتنے کم شدت والے تنازع کے لیے اپنی بڑی فوج بھیجنے یا اسٹریٹجک ہتھیار استعمال کرنے سے گریز کرے گا. اور اگر ایران براہ راست حملہ کرے؟ دوسری صورت زیادہ سنگین ہے. اگر ایران براہ راست سعودی عرب پر کوئی بڑا روایتی حملہ کرتا ہے، ایران ایک بڑی علاقائی طاقت ہے، ایسی صورت میں ایس ایم ڈی اے پاکستان پر سیاسی طور پر مدد کرنے کی ذمہ داری ڈالتا ہے.
لیکن یہاں بھی تجزیہ کہتا ہے کہ پاکستان بہت محتاط رہے گا۔ دیکھیں، ایران پاکستان کا پڑوسی ہے، تاریخی تعلقات ہیں، اور پاکستان کا اپنا بھی تہران کے ساتھ ایک سیکیورٹی کا حساب کتاب ہے۔ ایران کے خلاف کوئی بھی پاکستانی فوجی کارروائی، خاص طور پر اگر اس میں جوہری پہلو شامل ہو جائے، ایک انتہائی پرخطر قدم ہوگا جو پورے خطے کو جنگ کی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں بھی پاکستان کا کردار غالباً شدید انٹیلیجنس شیئرنگ، سیاسی اور سفارتی حمایت، شاید کچھ محدود روایتی مدد اور عوامی سطح پر ڈیٹرنٹ بیانات تک محدود رہنے کا امکان زیادہ ہے۔ براہ راست میزائل یا فوجی حملے بہت غیر معمولی ہوں گے، اور ان کا انحصار پاکستان کے اپنے خطرے کے جائزے اور داخلی سیاست پر ہوگا۔ لیکن ایک سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے جو شاید کچھ لوگ سوچیں کہ کیا پاکستان قانونی یا آپریشنل طور پر ان مسلم ممالک جیسے ایران کے خلاف کارروائی کر بھی سکتا ہے ایس ایم ڈی اے کے تحت؟ قانونی طور پر تو دیکھیں، معاہدہ جارحت یعنی ایگریشن کی بنیاد پر ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ اب جارحت کی تعریف کیا ہے، اس کی حد کیا ہے، یہ عوامی متن میں واضح نہیں، تو عملی طور پر پاکستان ہر معاملے کا الگ جائزہ لے کے فیصلہ کرے گا کہ آیا کوئی واقعہ اس تعریف پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ آپریشنل طور پر پاکستان کی اپنی حدود ہیں۔ جنوبی ایشیا سے باہر براہ راست بڑی فوجی طاقت استعمال کرنا یعنی پاور پروجیکشن آسان نہیں۔ وہ مشیر بھیج سکتا ہے، تربیت دے سکتا ہے، محدود فوجی دستے بھیج سکتا ہے، میزائلوں سے سگنل دے سکتا ہے، لیکن خلیج میں ایران کے خلاف ایک طویل اور شدید جنگ لڑنا یہ لاجسٹک اور سیاسی طور پر بہت مشکل کام ہوگا۔ جو ہمارے لیے یعنی پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو کیا سعودی عرب ایس ایم ڈی اے کے تحت پاکستان کی مدد کے لیے آئے گا؟ مثال کے طور پر کیا وہ اپنی فضائی طاقت بھیجے گا؟ تکنیکی طور پر اگر دیکھیں تو سعودی عرب کے پاس یہ صلاحیت ہے۔ ان کے پاس جدید لڑاکا طیارے ہیں، فضا میں ایندھن بھرنے والے ٹینکرز ہیں، لاجسٹکس کا نظام ہے، وہ اپنی سرزمین سے دور آپریشن کر سکتے ہیں۔ ان کی حالیہ خریداریوں سے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ اس صلاحیت کو بڑھا رہے ہیں۔ لیکن کیا وہ ایسا کریں گے؟ لیکن یہاں تکنیکی صلاحیت سے زیادہ اہم ہے سیاسی اور سفارتی حقیقتیں۔ میجر طارق محمود کا تجزیہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دیکھیں، سعودی عرب کے بھارت کے ساتھ معاشی تعلقات بہت مضبوط ہیں اور اسٹریٹجک روابط بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ بھارت ان کے لیے ایک بہت بڑا تجارتی پارٹنر ہے، سرمایہ کاری کا مرکز ہے۔ اگر سعودی عرب براہ راست بھارتی افواج پر حملہ کرتا ہے تو اسے نئی دہلی کے ساتھ ان تمام بڑھتے ہوئے تعلقات کو خطرے میں ڈالنا پڑے گا۔ ایک رپورٹ کا بھی حوالہ ہے کہ بھارت کو توقع ہے کہ سعودی عرب اس کی حساسیت کا خیال رکھے گا۔ اس کے علاوہ بھارت کے خلاف براہ راست سعودی فوجی کارروائی ایک بہت بڑی علاقائی کشیدگی کو جنم دے گی۔ اس پر شدید بین الاقوامی رد عمل آئے گا۔ تو سعودی قیادت جب فیصلہ کرے گی تو وہ معاہدے کی ذمہ داریوں اور ایک وسیع تر جنگ کے خطرے کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کرے گی، اور غالب امکان ہے کہ اس میں معاشی اور سفارتی پہلوؤں کا وزن زیادہ ہو۔ تو پھر پاک بھارت جنگ کی صورت میں سعودی عرب کا ممکنہ کردار کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بالکل کچھ نہیں کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تجزیے کے مطابق براہ راست جنگی کارروائیوں کے بجائے حمایتی کردار کا امکان زیادہ ہے، سپورٹیو رولز، مثلاً بھارت کی سفارتی تنہائی کی کوشش کرنا، مالیاتی اقدامات کرنا، پاکستان کو اسلحہ یا ایندھن فراہم کرنا، پاکستانی طیاروں کو اپنے اڈوں پر اترنے یا ایندھن بھرنے کی سہولت دینا، انٹیلیجنس کا تبادلہ کرنا، یہ سب ممکن ہے۔ بہت محدود فوجی شمولیت بھی ہو سکتی ہے، جیسے جنوبی ایشیائی فضائی حدود سے دور ملحقہ سمندری علاقوں مثلاً بحرائے عرب میں علامتی طور پر کچھ گشت یا تعیناتی کر دینا۔ لیکن جنوبی ایشیا کے اندر گہرائی تک سعودی فضائیہ کی پوری مہم یہ تکنیکی طور پر ممکن ہونے کے باوجود سیاسی طور پر انتہائی ناممکن لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور دلچسپ سوال جو تجزیے میں اٹھایا گیا ہے، کیا دوسرے خلیجی ممالک بھی اس طرح کے معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں؟ قطر، کویت، متحدہ عرب امارات، بحرین؟ اس کی کچھ وجوہات تو موجود ہیں۔ دیکھیں، خلیجی ریاستوں میں ایران اور دیگر خطرات کے حوالے سے مشترکہ خدشات تو ہیں ہی۔
کچھ چھوٹے ریاستیں شاید یہ چاہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کی اضافی سیکیورٹی ضمانتیں ہوں۔ ایسے میں ایک طرح کا ماڈل تو فراہم کرتا ہے جسے شاید وہ اپنانا چاہیں۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم کا ایک بیان بھی تھا کہ کچھ دوسرے ممالک نے دلچسپی ظاہر کی ہے۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ نہیں، اس میں کئی عملی رکاوٹیں بھی ہیں جن کا تجزیہ ذکر کرتا ہے۔ پہلی تو یہ کہ ان تمام خلیجی ریاستوں کی خارجہ پالیسیاں ایک جیسی نہیں ہیں۔ ایران سے تعلقات، اسرائیل سے، امریکہ سے، حتیٰ کہ بھارت سے، سب کے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر متحدہ عرب امارات یا قطر، ان کے واشنگٹن اور تہران دونوں سے اہم تعلقات ہیں۔ وہ شاید ایسے معاہدے میں شامل ہو کر اپنا یہ توازن بگاڑنا نہ چاہیں، خاص طور پر اگر اس کے جوہری مضمرات ہوں۔ دوسری رکاوٹ پابندیوں کا خطرہ ہے۔ چھوٹی ریاستیں ایسے کسی قدم سے ہچکچائیں گی جو انہیں کسی بڑے تصادم میں گھسیٹ لے یا ان پر پابندیاں لگوا دے۔ تیسرا، کسی بھی کثیر فریقی دفاعی معاہدے کے لیے مشترکہ خطرے کی تعریف طے کرنا، کمانڈ کا نظام بنانا، حساس معلومات کا تبادلہ کرنا، یہ کئی ممالک کے درمیان سیاسی طور پر بہت مشکل کام ہے۔ تو اس کا ممکنہ نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی شامل ہوگا یا نہیں؟ تجزیہ یہ امکان ظاہر کرتا ہے کہ شاید کچھ خلیجی ریاستیں مکمل ایس ایم ڈی اے میں شامل ہونے کے بجائے اپنی ضرورت کے مطابق پاکستان کے ساتھ دو طرفہ یعنی بائی لیٹرل اور محدود نوعیت کے معاہدے کریں، جیسے صرف انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاہدہ یا لاجسٹکس کا معاہدہ، جس میں واضح جوہری پہلو شامل نہ ہو۔ ہر ریاست کا فیصلہ اس کے اپنے مخصوص حالات، امریکہ، بھارت اور ایران سے تعلقات اور داخلی سیاست کو مد نظر رکھ کر ہوگا۔ آخر میں اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں، اس پورے معاہدے کے وسیع تر اسٹریٹجک مضمرات کیا ہیں؟ یہ خطے اور دنیا پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دا بگر پکچر کیا ہے؟ جی، تجزیہ چند اہم نکات کی نشاندہی کرتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ یہ سعودی عرب کے لیے ڈیٹیرنس کو بڑھاتا ہے، یعنی اس پر حملے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بحران کے قابو سے باہر ہونے کا خطرہ بھی بڑھاتا ہے، کیونکہ اب جوہری ہتھیار کم از کم بیاناتی سطح پر اس مساوات کا حصہ بن گئے ہیں۔ دوسرا، اگر یہ معاہدہ صرف اعلانیہ ضمانتوں سے آگے بڑھ کر عملی جوہری اشتراک کی طرف جاتا ہے تو یہ عالمی عدم پھیلاؤ کے نظام پر شدید دباؤ ڈالے گا، پابندیوں کا باعث بن سکتا ہے اور خطے میں ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع کر سکتا ہے۔ تیسرا، یہ بھارت اور خلیجی ممالک کے تعلقات کو پیچیدہ بنا دے گا۔ بھارت کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا پڑے گی اور ریاض کو دہلی اور اسلام آباد کے درمیان توازن قائم کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ چوتھا، یہ عالمی طاقتوں جیسے امریکہ، چین، یورپ کے لیے ایک موقع بھی ہے کہ وہ سفارتی کردار ادا کریں، وضاحتیں طلب کریں اور ایسے عمل درآمد کے انتظامات کی حوصلہ افزائی کریں جو کشیدگی کو محدود رکھیں، مثلاً جسمانی جوہری منتقلی کو روکنے پر زور دینا۔ یہ تو ہوئے ممکنہ مضرات، لیکن ہمیں کن ٹھوس چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے؟ وہ کون سے اشارے ہیں جن سے یہ اندازہ ہو کہ یہ معاہدہ صرف کاغذ کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پر زیادہ سنگین شکل اختیار کر رہا ہے؟ جی، تجزیے میں کچھ واضح اشارے بتائے گئے ہیں جن پر نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ ان میں سے کسی بھی چیز کا ہونا ایک بڑی تبدیلی کا سگنل ہوگا۔ پہلا اور سب سے اہم، پاکستانی اسٹریٹجک ڈیلیوری سسٹم یعنی میزائل وغیرہ، ان کے پرزے یا خود وار ہیڈز کی سعودی سرزمین پر منتقلی یا تعیناتی کی کوئی مصدقہ اطلاع یا اس کی واضح اجازت، یہ سب سے بڑا اشارہ ہوگا۔ دوسرا، ایسے عمل درآمد کے معاہدوں پر دستخط جن میں فوجی اڈوں کا استعمال، پیشگی حملے کے اختیارات یعنی پری آتھورائزڈ اسٹرائک آپشنز یا اسٹریٹجک فورسز کے لیے مشترکہ کمانڈ یعنی کراس آتھورائزیشن کی تفصیلات ہوں۔ تیسرا، جنوبی ایشیا کے خطے میں سعودی جنگی طیاروں یا افواج کی واضح تعینات کا نظر آنا۔ چوتھا، دیگر خلیجی ریاستوں کا باضابطہ طور پر اسی طرح کے دفاعی معاہدوں میں شامل ہونا جن کے جوہری مضمرات ہوں۔ اور پانچواں، بڑی طاقتوں کی طرف سے جوہری پھیلاؤ کے خدشات کی بنیاد پر عوامی سطح پر پابندیوں کا اعلان یا واضح سفارتی اقدامات۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ واٹس دا باٹم لائن؟ خلاصہ یہ ہے کہ ایس ایم ڈی اے بلا شبہ ایک اہم، آپ کہیں جغرافیائی اور سیاسی پیش رفت ہے،
یہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو ایک نئی سطح پر لے جاتا ہے اور یہ ریاض کو ایک مضبوط ڈیٹرنس سگنل فراہم کرتا ہے جس میں پاکستان کی جوہری صلاحیت کا ایک تعلق بھی کم از کم عوامی سطح پر قائم کیا گیا ہے۔ یہ سگنل بذات خود اہم ہے اور مخالفین کے حساب کتاب کو متاثر کرے گا، لیکن جیسا کہ تجزیہ بالکل واضح کرتا ہے، فی الحال یہ معاہدہ زیادہ تر سیاسی اور اعلانیہ نوعیت کا ہے، یعنی ڈکلیریٹری۔ یہ خطرات کو بڑھاتا ہے، لیکن ابھی تک یہ کوئی خودکار قانونی طور پر پابند فوجی مشینری نہیں بناتا۔ تو اصل بات عمل درآمد پر ہے۔ جی بالکل، اس معاہدے کا اصل اثر آنے والے مہینوں اور سالوں میں دو چیزوں سے طے ہوگا۔ اول، کیا دونوں ممالک ایسے عمل درآمد کے معاہدے کرتے ہیں جو فوجی اڈوں، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور تعیناتی کے قواعد کو واضح کریں، اور دوم، بیرونی طاقتیں خاص طور پر امریکہ، بھارت، ایران اور دیگر خلیجی شراکت دار اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور کس طرح اس کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر یہ تعلق سیاسی ضمانتوں، انٹیلیجنس تعاون اور ہنگامی منصوبہ بندی تک محدود رہتا ہے تو یہ معاہدہ بنیادی طور پر ڈیٹرنس کے حساب کتاب کو بدلے گا، لیکن شاید علاقائی نظام کو فوری طور پر الٹائے بغیر۔ لیکن اگر وہ جوہری اساسوں کی جسمانی اشتراک یا بیسنگ کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کے نتائج بہت گہرے اور دور رس ہوں گے، نہ صرف علاقائی استحکام کے لیے بلکہ عالمی عدم پھیلاؤ کے پورے نظام کے لیے۔ تو یہ تھا پاک سعودی اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا ایک گہرائی سے جائزہ جو ریٹائرڈ میجر طارق محمود کے تجزیے پر مبنی تھا۔ یہ تو واضح ہے کہ معاہدہ اہم ہے، لیکن اس کی اصل کہانی وہ ابھی لکھی جانی ہے، ابھی بہت کچھ واضح ہونا باقی ہے۔ بالکل، کلیدی سوال یہی رہے گا کہ الفاظ اور اعلانات کب اور کیسے عملی اقدامات میں بدلتے ہیں۔ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ معاہدہ خطے کے مستقبل کو کس سمت میں لے جاتا ہے۔ عمل درآمد کے معاہدوں اور علاقائی رد عمل پر گہری نظر رکھنا ہوگی۔ اس ساری گفتگو سے ایک آخری سوچ ذہن میں آتی ہے۔ ایک سوال